بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 5 کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہے لڑکے اور لڑکی کی چھپی دوستی منع ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں چھپی دوستی کرتے ہیں تو وہ منع ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو صاحبان ہیں، جو والدین ہیں، ان کی اجازت سے شادی کی جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب منگنی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی تو اس وقت آپس میں وہ نامحرم ہے۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ چیز رواج پا گئی ہے کہ اگر منگنی ہو جائے تو لڑکا اور لڑکی ایسے بات کرنے لگتے ہیں جیسا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ تو جب تک نکاح نہیں ہوتا تو آپس میں محرم نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں بھی اس چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ زنا سے بچیں اور پاک دامن رہیں اور چھپی دوستی سے بچیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر چھپی دوستی منع ہے تو کیا علنی دوستی جائز ہے؟ اگر چھپی دوستی منع ہے تو بے درجے اولا علنی اور اوپن دوستی وہ بھی حرام ہے۔ آئیے اب رسول خدا کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نامحرم خاتون سے ہاتھ ملائے تو خدا روز قیامت اس کو زنجیر میں لائے گا اور آتش جہنم کی طرف لے جائے گا، اور اگر کوئی نامحرم خاتون سے مذاق کرے تو خدا ہر لفظ کے بدلے اس بندے کو 1000 سال جہنم میں رکھے گا۔ جی ناظرین، اس حدیث سے بخوبی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نامحرم سے گفتگو کرنا تو غلط ہی ہے، اور اگر مذاق کریں تو اس کا اور ہی زیادہ عذاب ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی موضوع کے بارے میں کہ لڑکے اور لڑکی کے آپس میں نامحرم کی گفتگو کرنے کے سلسلے میں ریلیشن میں سبیل میڈیا نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ اس لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ سارے مراجع کرام بھی لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو چاہے چیٹنگ ہو چاہے جس طرح بھی اس کو حرام جانتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فساد اور فتنے کا امکان ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بیویوں کی شوہروں کی نسبت ذمہ داری۔ جی ہاں، ہم نے گزشتہ پارے میں شوہروں کی ذمہ داری سیکھی تھی، اب اس پارے میں اس آیت کے اندر بیویوں کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہروں کی نسبت بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر جو ورڈ قانتات آیا ہے، تفسیر مجموع البیان میں بیان ہوتا ہے کہ قانتات سے مراد وہ خواتین اور وہ بیویاں ہیں کہ جو پروردگار کی اطاعت کرتی ہیں اور اسی طرح وہ اپنے شوہروں کی بھی اطاعت کرتی ہیں۔ بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس کا شوہر موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے شوہر کے مال کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے۔ امام صادق علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، اگر خاتون 5 چیزیں انجام دے تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے گی جا سکے گی۔ پہلی، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ دوسری، ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے۔ تیسری، جو پاک دامنی کا خیال رکھے۔ چوتھی، شوہر کی اطاعت کرے۔ اور پانچویں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہچانے، یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتی ہو۔ جی آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ارد گرد لوگوں کے گھریلو اختلافات کو حل کرنے کی کوشش۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب میاں بیوی میں، ہسبینڈ اور وائف میں اگر اختلاف ہو تو لڑکے کے بڑوں کو بیٹھ کر اور لڑکی کے بڑوں کو بیٹھ کر آپس میں اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آیا واقعاً ہماری سوسائٹیز میں اور معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکی کو لے جاتے ہیں اور لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکے سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو نکال دیں؟ تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ دونوں گروپس آپس میں بیٹھ کر اختلاف کو ہٹائیں۔ آئیں اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ولایت مداری۔ اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سب سے امپورٹنٹ سوال جو یہاں پر ہے کہ اولی الامر کون ہے؟ روایات سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے اولی الامر اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول خدا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم یہاں پر بیان ہوا کہ اطیعوا اللہ، ہم خدا کو تو جانتے ہیں، اطیعوا الرسول، رسول کو بھی جانتے ہیں، مگر یہ اولی الامر کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا یہ اولی الامر معصومین علیہ السلام ہے، میرے جانشین ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مسلمانوں کے رہبر ہیں، جن میں سے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ہیں۔ جی ہاں عزیزان محترم، کیا ہم اولی الامر اہل بیت علیہ السلام کو صرف نام سے مانتے ہیں یا اپنے اعمال میں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں؟ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ افلا يتدبرون القرآن۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن میں تدبر۔ جی ہاں عزیزان محترم، پروردگار فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کئی جگہ پر یہ آیا ہے۔ انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے تفکر کرے، تعقل کرے، تدبر کرے۔ جب انسان یہ 3 لیولز گزارے گا، سمجھے گا، پھر ہی انسان عمل میں بہتر ہو سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام تلاوت قرآن سے پہلے امام نے اپنے ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا خدائے تیری کتاب کو اپنے سامنے کھولا ہے، خدائے میری قرآن کی طرف نگاہ کو عبادت قرار دے، میری تلاوت تفکر کا باعث بنے اور میری فکر عبرت کا باعث۔ خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو اس کتاب کی نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ خدایا تلاوت کے دوران میرے دل اور کانوں پر مہر نہ لگا اور میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال۔ خدایا میری تلاوت کو تدبر اور فکر کے بغیر قرار نہ دے، مجھے ان میں سے قرار دے جو قرآن پر تدبر کرتے ہیں، احکام میں فکر اور قرآن سے صحیح زندگی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس حدیث سے بخوبی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تدبر کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے امام جو ہے امام صادق علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں تدبر کے لیے۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں تدبر کرنے کی اور تعقل اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے افواہ پھیلانے سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی افواہ نہیں پھیلاتا۔ اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ منافقین ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات کو سنتے ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو، مگر مومن کبھی بھی وداؤٹ سورس یا اس کو جب تک صحیح سورس سے کوئی مورد اعتماد نیوز یا خبر نہیں ملتی وہ تب تک کبھی نہیں اس کو پھیلاتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے افواہ سنتے ہیں، مگر اگر جب ان سے کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے سورس سے نیوز حاصل کی آپ نے، تو ان کے پاس کوئی بھی مورد اعتماد سورس نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے اسپیشلی اس میڈیا اور سوشل میڈیا سے کہ دنیا میں دشمن کتنی باتیں اور کتنی افواہیں پھیلا رہا ہے، مگر مومن شخص کبھی بھی افواہوں کو نہ مانتا ہے اور نہ ہی آگے پھیلاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنی اگلی آیت کی طرف۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اچھائی اور خیر میں ثالثی کرنا اور شر میں واسطہ نہ بننا۔ جی ہاں، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھے کام میں واسطہ بنتا ہے تو اس کار خیر میں اس کا حساب اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی کار شر میں کسی گندے کام میں، برے کام میں یا شر میں واسطہ بنتا ہے تو اس کو اس کا گناہ بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے برے راستے کو کھول دیا ہے۔ اس آیت کے اندر شفاعت آئی ہے، اس شفاعت کے مختلف مصادیق ہیں، جیسے دوسروں کی مدد کرنا، اگر کوئی مشکل وقت میں ہے تو اس کی مدد کرنا، مدرسہ بنانا، مساجد بنانا، جتنے بھی ہو سکے ہمیں چاہیے کہ کار خیر میں دوسرے کی مدد کریں اور واسطہ بنیں، اور برے کام اور شر کے اندر کبھی بھی واسطہ نہ بنے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آٹھواں سبق جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی محبت کا اچھا جواب دینا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ دوسروں کی محبت کا اچھا جواب دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی کنیز آئی، امام حسن کو پھول دیا، امام حسن علیہ السلام نے پھول لیا اور اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ امام آپ نے ایک پھول کے بدلے میں اس کو آزاد کیوں کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور اس آیت کی تلاوت کی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہمیں چاہیے اس کے بدلے میں اس کا اچھا جواب دیں۔ جی ہاں، ایک مومن کی
مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی اچھائی کا، محبت کا اچھا جواب دیتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی عزت کی حفاظت۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتا ہے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی بھی کسی مومن پر یا مسلمان پر تہمت نہیں لگاتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی حرمت، مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح جس طرح کوئی حق نہیں رکھتا کہ کعبے کی توہین کرے اور کعبے کی بے احترامی کرے، اسی طرح ہم بھی حق نہیں رکھتے کہ کسی مومن کی بے احترامی کرے اور اس پر تہمت لگائیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے باطل اور برے لوگوں کا ساتھ نہ دینا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی باطل اور برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ مومن کبھی اہل معصیت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، سائٹ پہ ہو جاتا ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ یہاں پر ایک مصداق جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہے سیٹلائٹ اور یہ ڈش اینٹیناز وغیرہ اگر گھروں میں ہیں اور آپ دیکھیے قرآن کی آواز سنیے کہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ دشمن دکھا رہا ہے کہ نامحرم کے ریلیشنز آپس میں، میاں بیوی کے اندر جو ہے لڑائیاں دکھائی جا رہی ہے، ساس اور بہو کے اندر اختلافات دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ قرآن کی آواز سنیے اور قرآن کو سنیے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ خلاف ہے تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ رہیے بلکہ باطل اور برے لوگوں کا ساتھ نہ دیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ یہ تھے 10 پیغامات جو 5ویں پارے سے حاصل ہوئے۔ کل انشاءاللہ پھر ہم 6 پارے کے 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔